آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا دودھ ہے دودھ پانی کے بارے میں؟ نہیں، اس میں دودھ اور پانی کیا ہوگا؟ پتہ ہی وہ کس چیز کہتے ہیں، اور اکثر دیکھے جو نا دین اسلام کا انکار کرتے ہیں زیادہ دور دین سے، ہاں ہاں، ادھک سے کیمسٹری والے ہوتے ہیں. اچھا میرے خیال سے صحیح ہے. ایسا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سنیں، ہمارا جو دین ہے نا، دین یعنی دین اسلام، اس جیسا دین مستحکم اور پائیدار مضبوط بنیادوں پر قائم دنیا جہاں میں کوئی دین نہیں ہے. دنیا جہاں میں کوئی دین نہیں ہے. اس جیسا مستحکم اور پائیدار دین دنیا جہاں میں بولو کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. کس سے؟ اس پر کیا مطلب؟ اسلام سے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج بگ بینگ تھیوری کیا ہے کہ کائنات جب بنی زوردار دھماکہ ہو، انفجار عظیم، اسے کہتے ہیں انگلش میں بگ بینگ تھیوری اور اردو میں کہتے ہیں عظیم دھماکہ. اب آپ خود دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کہ اس کا پتہ آج چلا بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے کائنات کیسے بنی. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30 اور رکوع کی آیت نمبر 1 آج سے 1450 سال پہلے قلب مصطفیٰ پر اس راز کو منتشر فرمایا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، دونوں کے دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے زوردار جھٹکے سے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو سائنس کو پتہ چلا ہے آلات کے ذریعے سے، مشینری کے ذریعے سے، تحقیقات کے ذریعے سے، چونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے. محمد تو رہتے تھے صحرائے عرب کے اندر، محمد کو کون بتاتا تھا؟ ایک ہی جواب ہوگا، اس کائنات کا گاڈ، اس کائنات کا کریٹر، اس کائنات کی کریشن کو کریٹ کرنے والا کریٹر وہ محمد کو بتاتا ہے. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ کتاب ہے وہ حق بھی ہے، وہ سچ بھی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کی نبوت وہ حق اور سچ کے اوپر مبنی ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ آج سائنس کہتی ہے کائنات پھیلتی ہے. کائنات کیا کرتی ہے؟ پھیلتی ہے. یعنی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، اور بھی چیزیں کائنات میں تخلیق ہو رہی ہیں. یہ نظریہ آج سے 150 سال پہلے سائنسدانوں کے ہاں نہیں تھا. سائنسدانوں کا نظریہ یہ تھا کائنات جامد ہے، کائنات ساکت ہے، کائنات پھیلتی نہیں، جتنی ہے بس اتنی ہے، کوئی اضافہ نہیں، کوئی بڑھوتری نہیں، کوئی اس میں زیادتی نہیں، کوئی اس میں نمو نہیں، کوئی اس میں مزید بڑھنا نہیں ہے، بلکہ کائنات سٹاپ ہے، جہاں پر ہے بس وہیں پر ہے. آج سے 150 سال پہلے. اب سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کائنات پھیلتی ہے، کائنات بڑھتی ہے، آئے روز نئی نئی تخلیقات کائنات میں ہو رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ یزید فی الخلق ما یشاء، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، یزید فی الخلق اپنی تخلیقات میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اپنی تخلیقات میں اضافہ کرتا ہے. پارہ نمبر 27 سورہ زاریات رکوع نمبر 3 آیت نمبر 1 رکوع نمبر 3 کی والسماء بنیناها، ہم نے اپنی قوت و طاقت سے اور دست قدرت سے آسمانی سماوی کائناتوں کو تخلیق فرمایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بے شک اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں. پارہ نمبر 14 سورہ نحل سورہ نمبر 16 رکوع نمبر 1 اللہ پاک فرماتے ہیں آج سے 1450 سال پہلے کے انسانوں کو یخلق ما لا تعلمون، اللہ پاک کی ذات وہ چیزیں تخلیق فرمائے گا کہ جنہیں تم آج نہیں جانتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدان تو آج سے 150 سال پہلے سوچ نظریہ یہ رکھتے تھے کہ کائنات پھیلتی نہیں، بڑھتی نہیں ہے، تو آج سے 1450 سال پہلے محمد کائنات کے پھیلاؤ کی باتیں کیسے کر رہے تھے عرب کی صحرا پر بیٹھ کر؟ ایک ہی جواب ہے، اس کائنات کے گاڈ، کریٹر اور خالق، بدیع اور فاطر، اس نے محمد کو بتایا تھا کہ کائنات وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ پھیلتی جا رہی، اور یزید فی الخلق ما یشاء یخلق ما لا تعلمون.
آج سائنس کہتی ہے کہ آئرن، لوہا، یہ اس زمین کی پروڈکٹ نہیں، اس زمین کی مصنوع نہیں، اس زمین کے اندر وہ شے نہیں، مادہ نہیں کہ لوہا بن سکے، لوہا کسی اور سیارے سے آیا ہے، یہ آج سائنس کہتی ہے کسی اور سیارے سے آیا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ حدید، اللہ پاک فرماتے ہیں آج سے 1450 سال پہلے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل فرمایا۔ انزل ينزل انزال، اتارنا کسی اور جگہ سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ساری چیزیں آج سائنس کو پتہ چلی ہیں، آلات، مشینری اور ایجادات اور تحقیقات اور لیبارٹریز کے ذریعے سے۔ عرب کے صحرا پر محمد کو کون بتاتا تھا کہ لوہا کہیں اور سے آیا؟ سمجھ آئی؟ جواب کیا ہے؟ گاڈ، کریٹر، خدا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر شے کائنات کی وہ اس نے نمو پائی ہے، پرورش پائی ہے، بنی ہے پانی سے۔ کس سے؟ پانی سے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 اور سورت کی آیت نمبر 30 اور رکوع کی آیت نمبر 1، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو پانی سے تخلیق فرمایا، پانی سے نمو عطا فرمائی، پانی سے پرورش عطا فرمائی، پانی سے بنایا۔ سائنس کو آج پتا چل رہا ہے 1450 سال پہلے محمد قوم کو یہ باتیں بتا رہا تھا۔ محمد کو کس نے بتایا؟ ایک ہی جواب ہے کہ اس کائنات کے گاڈ، کریٹر اور اس کائنات کی کریشن کو تخلیق فرمانے والے خدا بند قدوس نے محمد کو بتایا۔ یہ کیا ہے؟ حقانیت کے دلائل، حقانیت کے دلائل۔ کوئی آنکھیں بند کر لے، فزکس والا، کیمسٹری والا، سائنس والا، ملحد والا، فلانے والا، ٹمکانے والا، وہ اس کا مقدر ہے، مگر یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو حقانیت اور سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، 2 حدیث پاک کی کتابیں۔ یہودی آئے 3 سوال کی نبی پاک علیہ السلام سے۔ سوال کیا تھا؟ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال دیکھیں، گائنی کی فیلڈ سے متعلقہ سوال ہو رہا ہے نبی محترم محمد مصطفیٰ سے، آج سے 1450 سال پہلے۔ آج ڈاکٹر سے جا کے پوچھے نا، بنتا ہے تو، کیونکہ مشینیں ایجاد ہیں اور نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے جب عرب کی سرزمین پر نہ کوئی ڈاکٹری آلات تھے، نہ کوئی مشینری تھی، نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی ناسا کا کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی سائنس کا کوئی ادارہ تھا، محمد سے آگے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عرب کے دانا نے خدا سے علم پا کر بتایا، جب لڑکے کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب لڑکی کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ آج میڈیکل کی فیلڈ سے متعلقہ، گائنی کی فیلڈ سے متعلقہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے، مرد کیا ہوتا ہے؟ سب مرد ہیں نا جی، ان کے جو جراثیم ہوتا ہے نطفہ، اس میں 2 قسم کے سیلز ہوتے ہیں، جرثومے ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، سپرم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کو کہتے ہیں ایکس، نمبر 2 کو کہتے ہیں وائی۔ کیا؟ ایکس اور وائی۔ اور جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس 2 قسم کے ایگز ہوتے ہیں، انڈے، ایگز، کیا؟ ایگز، انڈے، اور وہ ہوتے ہیں ایکس اور ایکس۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایکس اور ایکس۔ آج میڈیکل کی فیلڈ سے متعلقہ، گائنی کی فیلڈ سے متعلقہ سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، جب مرد کا نطفہ جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ نطفہ، لوڈ نہیں جاتا، نطفہ جاتا ہے، تو اس موقع پر اگر اس کے سپرمز میں سے، کیا اس کے سپرمز میں سے اگر چلا جائے ایکس، چونکہ ادھر بھی ایکس ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر چلا جائے وائی تو کیا پیدا ہوگا؟ لڑکا پیدا ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب لڑکے کا پانی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب لڑکی کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام کو وہاں پر بیٹھے کون بتا رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ خدا بتا رہا تھا جو اس ترتیب سے ماں کے پیٹ کے اندر لڑکے اور لڑکی کے جنس کا تعین کرتا ہے۔ اور آج ہمیں میڈیکل سائنس نے بتایا، آج سے 1450 سال پہلے، پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ النجم ہے، رکوع نمبر 3 ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا؟ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ القیامہ ہے، رکوع نمبر 2 ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا خلقہ من نطفہ۔ وہ آیت مبارکہ کیسے آتی ہے آخری رکوع کی؟ الم یکن نطفۃ من منی کی یمنا، من منی، منی کا نطفہ، یمنا جب وہ ٹپکاتے ہیں، آگے علقۃ فخلق فسوى فجعل منہ الزوجین، فجعل پس بنایا اس نے، منہ اس سے، وہ جو پیچھے نطفے کا ذکر ہو رہا ہے نطفہ واحد کا، اس سے آگے زوجین، جوڑا، الذکر والانثی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی کی جنس کا تعین ہے نا، اس کا تعلق عورت کے ساتھ نہیں ہے،
وہ جو پیچھے نطفہ واحد ذکر کیا وہ ضمیر تسنیہ کے واحد ہے. فرمایا کہ اس نطفہ واحد سے اللہ مذکر اور مؤنث کی تعین کرتا ہے. سائنس آج بتا رہی ہے محمد پر نازل شدہ قرآن پاک آج سے 1450 سال پہلے اس مسئلے کو کلیئر کر پہلے بتا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک عورت تھی، عورت اس کا نام تھا ام حمزہ. کیا نام تھا؟ اس کے شوہر کو کہا جاتا تھا ابو حمزہ. کیا کہتے تھے؟ ابو حمزہ. اس عورت کے گھر میں ایک بیٹی، دوسری، تیسری، چوتھی، 7 بیٹیاں پیدا ہو گئی وقفے سے. وہ شوہر نہ ناراض ہو کے کرنے لگ گیا. کی مصیبت پہ ابھی کڑیاں ہی پیدا کری جا رہی، کڑیاں پیدا کری کڑیاں. وہ بڑی نہ شاعرہ تھی، بڑی لیجنڈ اور انٹلیکچوئل تھی، انٹیلیجنٹ تھی، سمجھدار تھی. اس نے اشعار لکھے. کیا لکھے؟ شاعرہ اشعار لکھے. ان اشعار کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا من یہ چاہتا ہے کہ میں ان اشعار کی بڑی ساری سینری بنوا کے اسے ڈیکوریٹ کرواؤں اور شادی بیاہ کے موقع پر ہر گھر والا یعنی باپ یا بھائی اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو وہ جہیز میں دے تاکہ اس کے کمرے میں جا کے وہ آویزہ ہو، اس کے شوہر کو بھی پتا چلے. اشعار کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ ابو حمزہ ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے کہ ہم بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا کی جا رہی ہیں. حالانکہ ابو حمزہ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو ہو گئی خدا پرست والی بات. اگلی بات اس نے بڑی بات کمال کی. اگر آپ کا ذوق تازہ ہوگا تو پھر ہی کہوں گا. بات اس نے یہ کی ابو حمزہ کو خبر ہونی چاہیے ہم عورتوں کی مثال زمین کسی ہے اور تم مردوں کی مثال بیج کسی ہے. زمین میں جیسا بیج ڈالو گے وہی درخت وہی فصل نکلے گی. اب تم بیج ہی لڑکی والا ڈالتے ہو تو توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے ڈال بیج گٹھلی ڈالی ہے آم والی، توقع رکھتے ہو کہ کیلا نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا بیج ڈالو گے ویسی فصل نکلے گی. تم وائی ڈال دو تو وائی آ جائے گا، تم ڈالتے ہی ایکس ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی اس نے گہری بات کی ہے. تو اس لیے یہ اس بات کے بیان کیا یہ ہے الزامی جواب. اسے کہتے ہوتے ہیں الزامی جواب. کیا کہتے ہیں؟ الزامی جواب. جدہ دی روح اودا دے فرشتے، جدہ دا منہ اودا دی چپیٹ. یہ اس بے سے بات ہو رہی ہے. لڑکی کے بارے میں کون پڑھا ہے؟ جب ایکس ایکس اور ادھر ہوتا ہے ایکس وائی. میرے پیارو، مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے نطفہ، اس ایک نطفے میں اللہ کی قدرت 4 اس ایک نطفے کے ایک سپرم میں ایک سیل میں 4 کروڑ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میرا رب کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے. 4 کروڑ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مرد کے ایک سپرم میں ایک سیل میں. جب وہ آگے موو کرتے ہیں نا، ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ نطفہ نکل گیا. اب اس میں پہنچنا ہوتا ہے بیضہ دانی کے اندر. وہ جو جہاں پر ایگ ہوتا ہے نا، ایگ اس کا عورت کا، وہاں پر انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے. کنہوں نے؟ سیلز میں. تو ان میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 کروڑ. جب وہ سفر کرتے ہیں نا سفر، تو سفر کے دوران ان میں سے فقط 2 یا 3 ہزار ہی پہنچ پاتے ہیں، باقی سب راستے میں مر جاتے ہیں. سارے صرف 2 یا 3 ہزار پہنچ پاتے ہیں. اس کے بعد وہ جو اس کا ایگ ہوتا ہے، ایگ بچہ دانی، اس کے اندر ان جو بچنے والے ہوتے ہیں انہیں کیا ہونا ہوتا ہے؟ داخل ہونا ہوتا ہے. کیا ہونا ہوتا ہے؟ داخل. اب سارے نہیں جا سکتے، وہ 2000 3000 بچے تھے سارے نہیں جاتے. ان میں سے صرف ایک جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے نا تو اس کے جانے کی وجہ سے باقی بھی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے کہ ہم جائیں. جانا کتنے نے ہوتا ہے؟ ایک. جیسے وہ داخل ہوتا ہے، میرے رب کی قدرت اور اس کا شاہکار کہ وہ سائیڈ والی جلی اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اندر نہیں جا سکتا. ایک گیا، وہ باؤنڈری لاگی، ٹائٹ ہو گیا کام، اب کوئی نہیں جا سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے جو پروردگار عالم دنیا کو بتا رہا ہے
فزکس والوں، کیمسٹری والوں، عقل والوں، تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر اپنی عقل کو کام میں لاؤ تو ہم خطبہ لوگوں کو نقل سے بھی سمجھائیں گے اور عقل سے بھی سمجھائیں گے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، جوان بچے یہ 2 بچے، پابندی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی کہ ایک ہی نے جانا ہے۔ اگر 2 چلے جائیں 2 بچے، اگر 100 چلے جائیں 100 بچے۔ تو یہ سسٹم ایسا ہے کہ جتنے جائیں گے اندر پیسہ لانے کے اندر اسی حساب سے پھر بچے آتے ہیں۔ 1 چلا جائے تو 1، 2 چلا جائے 3 چلے جائے 3۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں انڈے ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف ایگ ہوتے ہیں، ایگس انڈے، اور وہ دونوں انڈے جو ہیں ایکس اور ایکس 2 انڈے ہوتے ہیں، دونوں کیا ہوتے ہیں ایکس، یعنی ادھر آپشن ہی لڑکی والا ہوتا ہے، اس میں آپشن لڑکی اور لڑکی والا نہیں، دونوں ہی کیا ہوتے ہیں لڑکی۔ ادھر آپشن ہوتا ہے مرد کے پاس لڑکا یا لڑکی۔ اب جون سا سیل جائے گا ایکس چلا جائے گا تو جا کے جب ملے گا ایکس سے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر وائی چلا جائے گا تو ادھر ایکس ہے یا ایکس ہے یہ وائی غالب آ جائے گا تو پھر لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ سسٹم ہے اور نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ باقی اس حوالے سے پکچرز میرے موبائل میں موجود ہیں، ابھی چونکہ دونوں موبائل مصروف ہیں اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا، اگر میں دکھاتا تو اور زیادہ باتیں مترشح ہو جاتی۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا، نمبر 1 آپ اس علم کو حاصل کریں، اس نالج کو حاصل کریں، یہ زمانہ حاضہ کی ضرورت ہے۔ جب آپ عوام الناس کے سامنے، نیو جنریشن کے سامنے اس عنوان ٹاپک پر اس وے سے بات کریں گے نا، نمبر 1 آپ کی علمی دھات بھی بیٹھے گی، آپ کی پرسنالٹی ان کے اوپر نمایاں بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نوجوان بہک رہے ہیں بھٹک رہے ہیں، پتہ نہیں یار اسلام کوئی دقیانوس ہے فلانا ہے ٹمکانا ہے، ہائے ہائے، میں کہتا ہوں دنیا کہتی کہ یہ دور جدید ہے، ارے نہیں، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے مصطفیٰ کی آمد کے ساتھ ہی ترقی اور دور جدید کا آغاز ہو چکا تھا، حضور کی آمد کے ساتھ ہی آغاز ہو چکا۔ کسی اور نشست میں مجھے موقع ملا تو اور سربستہ رازوں سے پردے اٹھائیں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا۔